اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیاں بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ اسلامیات جماعت پنجم کا سبق ہے، سبق کا نام ہے چغل خوری، اور آج آپ کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 86 نکالیں۔ اس میں ہمارے پاس ٹاپک ہے چغل خوری۔ چغل خوری ایک عادت ہے اور اس کا مطلب ہے شکایتیں لگانا، کسی کی بات کسی دوسرے تک پہنچانا، کسی دو افراد کو ایک دوسرے کی باتیں ایسے بتا کر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا دینا اور ان کے تعلقات خراب کر دینا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بری عادت ہے، کیونکہ اس سے آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ بک پر دیکھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کو۔ چغل خوری سے مراد دو افراد کو ایک دوسرے کی باتیں بتا کر ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا۔ اختلاف کہتے ہیں مرضی کے خلاف بات، اور جھگڑا کروانا ہے۔ دو افراد یعنی فرد کی جمع ہے کہ جب آپ دو لوگوں کو ایسے باتیں ایک دوسرے کی بتائیں کہ اس بات کو سن کر اس کے دل میں جو ہے دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، اور جو اس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں وہ خراب ہو جائے اور آپس میں جھگڑا ہو جائے۔ اس چیز کو چغل خوری کہتے ہیں۔ چغل خوری زبان کے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، یعنی ہم زبان سے جو بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم چغل خوری کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے، یعنی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اپنی عادات سے اور اپنی باتوں سے اس طرح لگتا ہے کہ وہ آپس میں لوگوں کے تعلقات خراب کرے گا، ہر بات پہ قسمیں کھاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کی بات پر بھی لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ تو ایسے شخص کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ طعنے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ چغلیاں شکایتیں، اور طعنے کیسے دیتے ہیں کہ یعنی اگر کسی میں کوئی برائی ہے تو اس کو اسی طرح فوراً بول دے گا اور کہہ دے گا کہ تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو۔ تو یہ طعنہ دینا ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ایسے شخص کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 10 اور 11 تھی۔ چغل خور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جب ایک انسان چغلیاں لگاتا ہے، ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نہ صرف ناراض ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ کا عذاب بھی اس پر آتا ہے۔ اور اللہ کا عذاب تو کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو اول تو وہ اس کی کسی بھی کام میں مدد نہیں کرتے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو انسان سے صرف گناہ کے کام ہی ہوتے ہیں، وہ نیک کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کا انجام کس قدر برا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چغل خوری کو سخت ناپسند کیا ہے، اور چغل خور کو بدترین شخص فرمایا ہے۔ بدترین یعنی بہت برا، صرف برا نہیں بلکہ بہت زیادہ برا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چغل خوری کرنے والے کو پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں چغل خور کو سخت وعید سنائی ہے۔ وعید یعنی خبر سنائی ہے، اس کو یہ بات بتائی ہے، اطلاع دی ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ چغلیاں لگانے والا، ایک دوسرے کی بات کو دوسروں تک پہنچانے والا، اور اس طرح وہ بات کرے کہ اگلے کو
اگلے کے دل میں اس کے لیے دوسرے شخص کے لیے نفرت آ جائے، اس کا تعلق خراب ہو جائے، اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کس قدر بڑی سزا ہے اس شخص کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ نہ بتاؤں کہ کیا چیز سخت حرام ہے؟ پھر فرمایا، یہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ یعنی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں، اس طرح سے بات کریں کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے۔ اور یہ بچیوں میں تو اکثر عادت ہوتی ہے کہ جب سہیلیاں بنتی ہیں تو ایک دوسرے کی بات بتاتی ہیں، تو اگر کوئی سہیلی کسی تیسری کی بات بتا رہی ہے آپ کو، تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس کی بات جا کر اس دوسری بچی کو بتا دیں کہ وہ تو تمہارے متعلق ایسے کہتی ہے اور وہ تمہارے متعلق یہ بات کر رہی تھی، کیونکہ اس سے جو ہے ان دونوں کے درمیان تعلق خراب ہو جائے گا اور ایسے لڑائی پیدا ہو جائے گی، دلوں میں اختلاف آ جائے گا، ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اس کام سے ہم نے دور رہنا ہے۔ اب آگے صفحہ نمبر 87 پہ دیکھیں، اس حدیث مبارک سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، بخوبی یعنی بہت اچھے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چغل خوری معمولی گناہ نہیں ہے۔ جی یعنی اس کو اگر ہم یہ معمولی بات سمجھتے ہیں کہ بھئی خیر ہے، اگر میں نے ایک کی بات دوسرے کو بتا دی تو کیا ہوا، تو نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ جس میں یہ عادت پائی جائے گی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے یعنی نیکیوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شامل کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے ہمیں منع کیا ہے اور ہم وہی کام کریں گے تو پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے، اس لیے ہم نے اس عادت کو اپنے سے دور رکھنا ہے۔ اسلام چغل خوری کو حرام قرار دیتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کسی کی چغلی کھاتا ہے تو اس کی بات مان کر اس کی تائید مت کریں، یعنی اس کا ساتھ مت دیں، وہ شخص جھوٹا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نہ ایسے شخص سے بات کریں، نہ کسی ایسی سہیلی سے دوستی کریں جس کے اندر یہ عادت موجود ہو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ اس لیکچر کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو سوالات آپ کو بتائے جائیں گے ان کو آپ نے رف نوٹ بک پر نوٹ کرنا ہے اور ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، چغل خوری سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، چغل خوری سے متعلق ایک حدیث بیان کریں۔ سوال نمبر 3، چغل خوری کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی کوئی سوالات ملتے ہیں تو آپ ان کو بھی اپنی نوٹ بک پہ ساتھ لکھ لیجیے، لیکن یہ کام آپ نے رف نوٹ بک پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ لیکچر تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔